بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات محترم، آج درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ درس کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام نامی الامام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی مشہور کتاب، مشہور زمانہ کتاب ریاض الصالحین ہے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ آپ سب حضرات کے سامنے اس درس میں رکھی جائے گی۔ اس کتاب کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی سے متعلق جتنے بھی فضائل ہیں اور آداب ہیں، وہ تمام کی تمام اس میں سمیٹ کر رکھ دیے ہیں، خواہ عبادات سے متعلق ہوں اور نوافل سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے متعلق ہوں اور حقوق اللہ سے متعلق ہوں۔ جی ہاں جی انشاءاللہ۔ تو جب جتنے بھی زندگی سے متعلق جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں، عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے متعلق ہوں اور حقوق العباد سے متعلق ہوں، حقوق اللہ سے متعلق ہوں، اور فرائض واجبات سب کے گویا کہ آداب سمیٹ کر رکھ دیے ہیں اس پوری کتاب کے اندر۔ لہذا آپ سب حضرات کو جس کی ریکارڈنگ آپ سب حضرات کو انشاءاللہ بھیج دی جائے گی، اس کی ریکارڈنگ کو بار بار سننے کی کوشش کرنی چاہیے آپ سب حضرات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث مبارکہ کے اس ذخیرے سے آپ سب حضرات کو فیضیاب فرمائے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 631 ہجری میں ہوئی اور 676 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی آپ 75 سال گویا کہ اس دنیا کے اندر رہے، اور آپ نے اتنا بڑا علمی کام کیا جو کہ صدیوں میں بھی کرنا مشکل ہے، ایک فرد نہیں ایک جماعت کے لیے بھی کرنا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو اپنے بندے خاص بنانا چاہتا ہے بناتا ہے اور فیصلہ فرما لیتا ہے، تو اس کے وقت میں، اس کی زندگی میں، اس کے کام میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کے تمام کام قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم آج اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا ہے کھانے پینے کے ادب اور اس کی تعلیم و تربیت سے متعلق۔ تو حضرت عمر بن 3 ہدایتیں اس سلسلے میں ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر بسم اللہ شروع میں یاد نہ رہے تو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا بسم اللہ کہہ کر شروع کیا کرو۔ اگر ابتدا میں کہنا یاد نہ رہے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا شروع میں، تو پھر درمیان میں یاد آیا تو پھر اس طرح پڑھنا چاہیے
بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ ابو داود اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بسم اللہ کہنے پر شیطان کو مایوسی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ یہاں نہ رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا سہارا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں جاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ تو مل گئی، اور جب کھانا کھانے کے وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات بسر کرنے کی جگہ بھی پالی اور کھانا بھی تم کو مل گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غفلت میں شیطان کو بہکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے تو شیطان کو کبھی اس کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی ہم کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہو جاتا تھا تو ہم اس وقت تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے تھے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرما لیتے ہیں۔ بھئی یہ کس کی طرف سے بہت آواز آ رہی ہے؟ اس آواز کو ذرا میوٹ کر دیجئے، سب لوگ میوٹ کر دیں، سب لوگ میوٹ کر دیں بھائی، سب لوگ میوٹ کر دیں۔ تو ہاں اب الحمدللہ میوٹ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہو جاتا تھا تو ہم اس وقت تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے تھے جب تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرما لیتے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، گویا کوئی اس کو دوڑا رہا ہے، اور وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جس کھانے پر اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ چنانچہ شیطان اس لڑکی کو اپنے ساتھ لایا تھا کہ اس کے ذریعے کھانا حلال کر لے، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو پھر اس دیہاتی کو لایا کہ اس کے ذریعے اپنے لیے کھانا حلال کر لے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے کہنا کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ کا شیطان پر اثر۔ حضرت امیہ مخشی صحابیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے کھانا شروع کیا اور بسم اللہ نہیں کہا۔ جب صرف ایک لقمہ باقی رہا اور اس کے منہ تک لے جانے لگا تو کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا شیطان برابر اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ کہا تو شیطان نے اپنا
سب کھایا پیا اگل دیا، یعنی قے کر دی۔ یہ ابو داود اور مسلم اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بسم اللہ کی برکت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا، اس نے سارا کھانا 2 لقموں میں ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے کھانا بسم اللہ کہہ کر شروع کیا ہوگا، لیکن جب وہ دیہاتی بغیر بسم اللہ پڑھے شریک ہو گیا تو کھانے کی برکت جاتی رہی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو اوپر گزری ہے ابھی۔ کھانے کے اختتام پر بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے ہیں الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اس میں جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب تعریف ہے، پاک اور برکت والی، جس سے بے نیازی ممکن نہیں اے ہمارے رب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کھانا کھا چکنے پر اللہ کی تعریف کرنے کا نتیجہ۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کھانا کھا کر یہ کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے مجھے بغیر کسی حیلے اور قوت کے یہ رزق عطا فرمایا تو اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس دعا کو جو عربی میں جن الفاظ کے ساتھ میں آئی ہے انشاءاللہ آپ کے گروپ میں ہم ڈال دیں گے۔ حضرت ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے کہ ناپسندیدہ کھانے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آیا تو نوش فرما دیا اور ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ سرکے کی تعریف کے سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ مروی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت سرکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ منگوا لیا اور اس کو کھاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ خوب سالن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روزے کی حالت میں دعوت دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرو، اگر روزہ ہو تو اس کے حق میں دعا کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو کھا لو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کا موضوع ہے دعوت میں جاتے وقت ایک بے بلائے آدمی کے ساتھ ہو جانے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
میزبان سے اجازت لینا، یعنی جس شخص کو دعوت پر بلایا گیا اس کے ساتھ میں کوئی ایسا شخص چلا جائے جس کو مدعو نہیں کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ میزبان سے اس سلسلے میں اجازت لیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 5 آدمی تھے۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو ایک آدمی اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو گئے۔ جب آپ میزبان کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، یہ شخص میرے ساتھ ہو گئے ہیں، تمہاری خوشی ہو تو ان کو روک لوں ورنہ وہ واپس ہو جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ یہ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بچے کو کھانے کی تعلیم کے سلسلے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر جب حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان کی گود میں پہلے شوہر سے ایک بچہ تھا جن کا نام عمر تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی ماں کے ساتھ آئے اور وہیں تربیت پائی۔ تو حضرت عمر بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں چھوٹا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا۔ میں پلیٹوں میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال کر کھایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ حدیث شریف مسلم اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے کے اندر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، یعنی الٹے ہاتھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بولا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کھا سکو، بس پھر وہ کبھی اپنے منہ کی طرف سے ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ یہ بات اس کے غرور نے کہلائی تھی۔ تو وہ پوری زندگی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا ہی نہ سکا۔ کھا سکتا تھا لیکن اس نے کیا جواب دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ ابھی صاحب جو آپ نے بتایا تھا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اپنی طرف سے کھائیں، تو جیسے کسی اور کی پلیٹ سے 1-2 لقمے کھاتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ وہ تو محبت میں کھا سکتے ہیں، لیکن ایک پلیٹ ہے بیٹا، تو ایک تھال میں سب ہوتا نا۔ اچھا، مطلب اپنی طرف سے اپنی طرف سے کھائیں، یہ نہیں کہ بوٹیاں کسی اور کی طرف ہیں تو آپ وہاں سے اٹھا کے ادھر سے کھا لیا ہے۔ مطلب ہر طرف اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ساتھ کھانے والے کی رعایت بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ایک کھانے کا ادب ہے۔ حضرت جبلہ بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قحط کا زمانہ تھا، ہم ابن زبیر کے ساتھ تھے، ہم کو کھانے کے لیے کھجوریں دی گئیں، ہم اس کو کھا رہے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے اور کہنے لگے، دو دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر کہا، اگر آدمی اپنے بھائی یعنی ساتھ کھانے والے سے اجازت لے لے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔
یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جو کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانا کھا کر آسودہ کیسے ہوتا ہے بندہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، مل کر کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر شروع کرو تو اس میں برکت ہوگی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ کھانے کا ایک ادب یہ ہے بھی بیچ سے نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے، تو کھانا ہر طرف سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کھانا نوش فرماتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گڑھا تھا، اس کا نام غرہ تھا۔ اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھ لی تو گڑھا لایا گیا، اس میں سرید تھا۔ جب بہت لوگ جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک دیہاتی نے کہا، یہ کیسی بیٹھک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو شریف بندہ بنایا ہے، جبار، سرکش اور متکبر نہیں بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے گرد کھاؤ اور اس کی چوٹی کو چھوڑ دو، اس میں برکت ہوگی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ٹیک لگا کر کھانے کے سلسلے میں ارشاد عالی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹیک لگا کر نہیں کھانا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھجور نوش فرمانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ دونوں گھٹنے کھڑے کیے ہوئے اور کولے زمین پر ٹیکے ہوئے کھجور نوش فرما رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کھانے کے آداب کے سلسلے میں یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا مسنون ہے۔ کھانے کا ادب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ اس وقت تک نہ پوچھو جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لو یا چٹوا نہیں لو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے یہ حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا نوش فرمانے کا طریقہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرما رہے تھے۔
اور جب فارغ ہوئے تو انگلیاں چاٹ لیں آپ نے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. کس کھانے میں برکت ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کا نوالا گر جائے تو وہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، اور انگلیوں کے چاٹنے سے پہلے رومال سے ہاتھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ اس کو کیا معلوم کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر اپنی صحیح مسلم میں کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں شریک رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی موجود رہتا ہے. تو جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ اس کو کیا معلوم کہ کس کھانے میں برکت ہے. رواہ امام مسلم رحمہ اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرماتے تھے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اور ہم کو برتن صاف کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے. کھانے کے بعد وضو ضروری نہیں. حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آگ میں پکی ہوئی چیزوں میں وضو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم تھا. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کھانا کہاں ملتا تھا، اور جب کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا تھا تو ہمارے پاس رومال بھی نہ ہوتا تھا، بس یہی ہتھیلیاں پہنچے اور پاؤں، پھر ہم اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کیا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کا حدیث ہے. دو کا کھانا 3 کو کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا 3 آدمیوں کو کافی ہے اور 3 کا کھانا 4 کو کفایت کرتا ہے. تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ان دونوں ائمہ نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو اور 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 آدمی کو کافی ہو جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. تو الحمدللہ آج کا یہ درس یہاں پر پورا ہوتا ہے اور ابھی کھانے اور پینے کی سنتیں اور آداب چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے انشاءاللہ
کل پھر اسی وقت یعنی 10 بجے رات میں پھر درس شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے حدیث مبارکہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یہ درس ہم ریکارڈ کر کے بھی وائس میسیج میں ہم بھیج رہے ہیں آپ سب حضرات کو۔ اب آپ حضرات کو جب بھی موقع ملے اس کو سن لیا کریں، یہ آدھے گھنٹے کے درس کو، اور اپنے اوقات میں سے، اپنی زندگی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سننے اور دین کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔